الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. برادران اسلام، شعبان کا آدھا مہینہ قریب ہونے لگا ہے اور کل نصف شعبان کی بھی شب ہے. نصف شعبان کی جو شب ہے وہ بڑی اہمیت کی ہے اور ہمارے لیے بڑے اہتمام کی ہے. اہتمام انفرادی. شب معراج یہ بھی بڑی رات ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا تھا. شب قدر یہ بھی بڑی رات ہے. قرآن پاک میں اس کے بڑی ہونے کا ذکر ہے. شب قدر میں تعین نہیں ہے، متعین نہیں ہے کہ وہ کون سی شب ہے، اگرچہ کہ اکثر علماء 27ویں رمضان کو عموماً قرار دیتے ہیں، لیکن ہے نہیں وہ متعین. شب معراج میں کچھ اعمال کا ذکر نہیں ملتا احادیث مبارکہ سے کہ مستقل فلاں عمل ہونا چاہیے. ایک معجزہ ہے جو سرکار کے ساتھ پیش آیا تھا، تو اس معجزے کی نسبت سے اس میں برکت ہے، نورانیت ہے. یہ شب برات جو ہے نصف شعبان کی، یہ متعین بھی ہے، اس میں اعمال بھی ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ، اور ایک مستقل کام والی رات ہے. یہ مقدرات کے طے ہونے کی رات ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے. اب پورے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ طے کر کے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. دیکھنے میں ہمارے لیے سمپل رات ہے، لیکن گزشتہ سال مثلا پورے سال کا آپ جائزہ لیں، دنیا میں کیا ہوا، کیسے کیسے حالات آئے، کیسے کیسے واقعات آئے، انفرادی حالات، اجتماعی حالات، ملکوں کے حالات، سیاسی حالات، اقتصادی حالات، جابوں کے اعتبار سے، خوشیوں کے اعتبار سے، غمیوں کے اعتبار سے، لوگوں کے گھروں میں پیدائشوں کے اعتبار سے، لوگوں کی شادیوں کے اعتبار سے، لوگوں کی طلاقوں کے اعتبار سے، لوگوں کی موتوں کے اعتبار سے، کتنے لوگوں کو نوکری ملی، کتنے لوگوں کی نوکری چلی گئی، کتنے کاروبار پنپ گئے، کتنے کاروبار اجڑ گئے. اب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو بہت ہی اہمیت والی رات ہے، کیونکہ یہ اس میں طے ہوتا ہے. تو دنیا کا جو کچھ طے ہوگا وہ تو ہوگا، جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن ذاتی طور پر آدمی تھوڑا فکر مند ہو جانے والی رات ہے. اور مقدرات پر دعا کا خاص اثر پڑتا ہے. مقدرات پر دعا کا اثر پڑتا ہے. تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق. تقدیر معلق ایسی تقدیر کو کہتے ہیں جس کو حالات کے ساتھ اللہ پاک رکھتے ہیں، اس پر دعا کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. حالات کے ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو اس کی روزی میں برکت ہوگی، کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو اس کی روزی میں بے برکتی ہوگی. حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ خدمت کرے گا ان کی تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں بھی برکت دیں گے، اس کی عمر میں بھی برکت دیں گے. کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش نہیں رکھے گا ماں باپ کو تو اس کی روزی میں بھی بے برکتی ہوگی، اس کی عمر میں بھی بے برکتی ہوگی. یہ حالات پر ہے. گناہ ہوں گے تو حالات ایسے ہوں گے، گناہوں پہ صبر ہوگا
گناہ سے رکے گا آدمی، توبہ تلہ کرے گا، استغفار کی کثرت کرے گا، تو حالات ایسے ہوں گے. جو استغفار کی کثرت کرے گا تو اس کے مال میں بھی اضافہ ہوگا، اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں برسائے گا، روزی میں اضافہ ہوگا. استغفار کے اوپر قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے. درود شریف کی کثرت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی. ایک درود پڑے گا 10 رحمتیں آئیں گی، جتنے زیادہ پڑے گا تو اتنی رحمتیں آئیں گی. تو اعمال پر اور حالات اللہ تبارک و تعالیٰ جو رکھتے ہیں تقدیر کی شکلیں، فیصلے، وہ جو ہیں وہ دعا پر، اس دعا سے ان پر بہت اثر پڑتا ہے. اس لیے خاص طور پر اہتمام کرنے کا اکابر کے یہاں معمول رہا ہے کہ اپنے سے کرنا، کوئی اجتماعی کام نہیں ہے اس میں. ہم اپنے یہاں اجتماعی طور پر کام تو نہیں کرتے، مگر ہم جلسہ رکھ لیتے ہیں سالانہ فنڈ ریزنگ کا. جیسے کہ ہمارے پاس ہے کل سالانہ جو ہماری لوکل فنڈ ریزنگ ہے، آپ حضرات جو کرتے رہتے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، تھوڑا کر لیتے رہے. ہر سال ہم نے ایک معمول بنا لیا کہ بھائی اب ہمارا جو سرکل ہے وہ ذرا ایسے ہی ہے، اپنے دین کی بات سننے سنانے کے متوسط طبقے کے لوگوں کا، کچھ خاص لوگ ہیں، تو بس یہ ہے کہ وہ کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر بیان بھی ہو جاتا ہے اس عنوان پہ، لیکن اصل میں کوئی اجتماعیت ہے نہیں اس میں، انفرادیت ہے. انفرادی طور پر رات کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، اور دوسرے دن روزہ بھی ہو جائے. برکت کے لیے آدمی دعا کرے، روزی میں، عمر میں اضافے کے لیے دعا کرے، صحت اور عافیت کے لیے دعا کرے، نمازیں پڑھ پڑھ کے کرے. کوئی نماز مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں سکھائی نہیں، لیکن چونکہ حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے، یاسین شریف پڑھ کے دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے، تو ان حدیثوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بزرگوں کا معمول تھا کہ 2 رکعت پڑھتے تھے اور اپنی ایک حاجت کو مستقل مانگتے تھے. ایک یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعا کرتے جائیں پوری عظمت، اور ایک یہ کہ اپنی ایک ضرورت کے لیے 2 رکعت پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں. تو یہ بزرگوں کے معمولات میں سے ایسا کرتے رہے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت سمجھ کے نہیں کرنا، کیونکہ سنت سے بتایا نہیں گیا. ایک نفل ہے، نفل اعمال ہیں. وہ بہت سوالات آتے ہیں یہاں پر کہ شب برات کے اعمال کیا ہیں. بھائی شب برات کے اعمال جو ہیں مسنون طریقے پر جو ہے وہ تو بس یہی ہے کہ آدمی قبرستان جائے رات میں اور پھر وہاں پر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے، جو کچھ ہو سکتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور رات میں عبادت کا اہتمام کرے، دوسرے دن صبح میں روزہ رکھے. یہ اس کے اعمال مسنونہ ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہیں. اور رات میں عبادت کرنے کے مطلب میں یہی بات آئے گی کہ دعا بھی ہو، اہتمام بھی ہو، استغفار بھی ہو، صلاۃ التسبیح بھی ہو، صلاۃ التوبہ بھی ہو، صلاۃ الحاجت بھی ہو، درود شریف بھی ہو، سب چیزیں ہوں. ظاہر ہے کہ پوری رات آدمی کو گزارنی ہے عبادت میں، تو اس کے اعتبار سے آدمی کو اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ رات ہمارے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی برکتوں والی ہے، رحمتوں والی ہے. اس کی قدر کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو مسلمانوں میں گروپ اور تھاٹ پائے جاتے ہیں، فکریں پائی جاتی ہیں، وہ بڑی عجیب غریب قسم کی ہوتی ہیں. ایک گروپ ایسا ہوتا ہے کہ جو ثابت غیر ثابت دونوں چیزوں کو لے کے چلتا ہے، شب برات کو بھی، شب معراج کو بھی، شب قدر کو بھی، اور ایسے انداز میں جلوس ہو رہے ہیں، اس میں چراغاں ہو رہے ہیں، اس میں پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، اس میں جناب والا عیدیں من رہی ہیں، ہدیے تحفے ہو رہے ہیں. جیسے عید منائی جاتی ہے، دن کی کچھ عیدیں ہیں تو رات کی کچھ عیدیں ہیں. ایک ایسا کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملکوں میں. زیادہ تر دیکھنے میں یہ بات آتی ہے ہندوستان پاکستان میں. آپ شب برات میں، شب معراج میں آپ جائیں گے، شب قدر میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا دھوم دھام ہے. اور دوسرے ملکوں میں آپ جائیں گے تو دوسرے دن پوچھیں گے کہ اچھا کل ایسی رات تھی، تو یاد ہی نہیں رہتا یہ بالکل. اور وہاں یہ ہے کہ آدمی بھول ہی نہیں سکتا ہے، پوری رات سو نہیں سکتا، بولنا تو بہت دور کی بات ہے. شب برات کیا ہوتی ہے؟ پٹاخوں کی، اور مختلف قسم کے لوگوں نے اپنے ساتھ چیزیں ایڈ کر لی ہوئی ہوتی ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ اصل یہ کافروں کی مشابہت میں آئی سو چیز ہے پٹاخے وٹاخے. اس واسطے کہ وہ لوگ جو ہے نا مناتے ہیں آگ جلانے کی اور پٹاخے چھوڑنے کی عید مناتے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے تھا بہانہ. اور مذہبی رنگ میں اگر مل جاتا ہے تو سہولت ہو جاتی ہے بہت. تو اس طریقے سے ایک ایسی چیز آ گئی. پھر دوسرے چونکہ یہ سال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ روحوں سے، قبر والوں سے کچھ کنیکشن ضرور ہے. ہوتے ہوتے اس میں کچھ فرضی چیزیں نکل آتی ہیں. جیسے ایک فرضی چیز یہ نکل آ گئی کہ روحیں گھروں کو آتی ہیں.
تو اب دو قسم کے لوگ نکلے اس میں. ایک تو یہ کہ جب روحیں گھروں کو آتی ہیں تو بھائی ان کی فاتحہ دو خاص، تو وہ فاتحہ والا ایک نظام وجود میں آیا. دوسرے یہ کہ جب یہ روحیں گھروں میں آتی ہیں تو پتہ نہیں اچھی ہیں کہ بری ہیں، ان کو بھگاؤ، لہذا پٹاخوں والا وجود میں آیا. جو پٹاخے مار مار کے آوازیں کر کر کے ان کو بھگا دو یہاں سے، آئے نہیں پھر وہ ہمارے پاس. دونوں چیزیں بے وجودگی کی ہیں. اصل یہ ہے کہ نہ تو اس میں ایسی چراغاں ہیں، نہ اس میں پٹاخے ہیں، نہ اس کے اندر جو ہے کوئی خاص قسم کا کھچڑا یا میٹھا ہے، نہ یہ کوئی تقریب ہے. عید اور تہوار نہیں ہے، کوئی تقریب نہیں ہوتی ہے. یہ ہے کہ یہ تو قسمت کی رات ہے، مقدرات کے طے ہونے کی رات ہے. اس لیے آدمی کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے معاملات میں آدمی لگ جائے، کچھ پڑھنے پڑھانے میں لگ جائے، صدقہ کرنے میں لگ جائے. معاشی تنگی کا بہترین علاج اپنے قابو کے بقدر صدقے کا اہتمام ہے. کرائسس کا علاج کیا ہے؟ اصل صدقہ کرنا ہے. جتنا زیادہ بندہ صدقہ اپنی گنجائش کے بقدر کرتا رہے گا، جتنی مرتبہ کرے گا اتنا زیادہ اس کی روزی میں برکت ہوگی. اور یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا. علاج ہے وہ ایک، اور یہ بلاؤں کو دور کرنے والی چیز ہے، یہ رب کے غضب کو بجھانے والی چیز ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ کبھی مصیبت جو ہے صدقے کو اوور ٹیک کر کے نہیں جا سکتی. عجیب بات ہے، اگر آپ نے پہلے سے صدقہ کیا ہوا ہے تو ادھر سے مصیبت اوور ٹیک کر کے آپ پہ نہیں آئے گی. اتنی بڑی رکاوٹ ہے، حتیٰ کہ جہنم سے روک دیتا ہے صدقہ. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم آگ سے بچ سکتے ہو جہنم کے چاہے کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کر کے، اگر کسی کو صرف کھجور میسر ہے. مطلب اس میں زیادہ اور کم کا بھی اعتبار نہیں ہوتا. جیسی حیثیت ہے، زیادہ حیثیت اللہ نے دی ہے تو زیادہ، کم حیثیت دی ہے تو کم. میں اتنا ذرا سا آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی تو جو کر سکتا ہے وہ کر. اس طریقے سے وہ چیز قابو میں آتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحابہ سے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار آپ نے ایسے ایسے پہاڑ بنائے ہیں کہ ان کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، اتنے عظیم الشان، کیا ان سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ حدیث شریف لمبی ہے، مختصراً میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں لوہا بنایا ہے، وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے مار کے. تو کہا کہ لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہ لیکن ہاں آگ بنائی ہے، وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. تو صحابہ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہنے کہ ہاں پانی بنایا ہے، وہ بجھا دیتا ہے اس کو. تو کہا کہ پانی سے بھی کوئی ہے طاقتور؟ کہنے کہ ہاں ہوا ہے کہ پانی کو اڑا دیتا ہے، اڑا کے لے کے چلا بھی جاتا ہے. تو کہنے کہ ہوا سے بھی آپ نے کوئی چیز طاقتور بنائی؟ کہ ہاں سبتا ہے، نہ ہوا اس کا مقابلہ کر سکتی، نہ پانی اس کا مقابلہ کر سکتا، نہ آگ اس کا مقابلہ کر سکتی، نہ لوہا اس کا مقابلہ کر سکتا، نہ پہاڑ اس کا مقابلہ کر سکتا. بندے مومن جب صدقہ کرتا ہے تو اس میں اتنا پاور ہے. اس لیے صدقے کا اہتمام جتنا آدمی سے ہو سکے، اور حالات اگر خراب ہو رہے ہیں تو اور زیادہ، مگر ایسا کہ آدمی پریشان نہ ہو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ تو اپنے ہاتھ ایسے رکھو کہ گردن سے ہی باندھ دیے کہ نکلتے ہی نہیں، کھلتے نہیں کسی کے سامنے، اور نہ ایسے کھول دو کہ خود اپنے پاس نہیں رہا پھر خود ہی ہاتھ پسار کے بیٹھ گئے لوگوں کے سامنے کہ یار میں نے تو دے دیا، لو اب مجھے دو. ایسا بھی مطلوب نہیں ہے اسلام میں، ایسا بھی مطلوب نہیں ہے اسلام میں. غرض یہ ہے کہ تھوڑا سا اہتمام کرنے کی رات ہے، کل کی رات خاص طور پر، اور بات کرنے کا موقع نہیں رہا کیونکہ تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی. یہ عرض کر دوں تھوڑا سا آپ سے کہ چونکہ کل ہمارے ہاں ایک پروگرام ہوتا ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں اگر تشریف لا سکتے ہوں، کوئی خاص عذر نہ ہو تو ضرور آئیں. تھوڑے سے اپنے معمولات بھی کر لیں، تھوڑے سے اس پروگرام میں شرکت بھی فرما لیں. اور اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ادارے میں نیک کام ہو رہے ہیں اس میں آپ حضرات کا بھی حصہ ہو جائے، اور ہوتا ہے ماشاءاللہ. آپ حضرات میں سے پابندی سے ہر جمعہ کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے دینے والے اس ادارے کے تعاون کرنے والوں میں سے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ادارہ بڑا ہے، ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ 3 ادارے ہیں. ایک ادارے میں ایک کام نہیں ہوتا بلکہ ایک ادارے میں کئی کام ہوتے ہیں. تو وہ لمبا چوڑا پروگرام ہو گیا وہ، اور ہمارے ارادے سے نہیں ہوا، انٹینشنلی نہیں ہوا. وہ ایسا کچھ سیٹ اپ ہوتا گیا کہ کام بڑھتا چلا گیا، ہم بھی اس کو کرتے چلے گئے. ہوتے ہوتے ایک لمبی کہانی بن گئی پوری یہاں سے وہاں تک، بہت بڑے خرچے ہو گئے.
اور الحمدللہ تعالیٰ آپ حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے کام. ذرا تنگی سے چلتا ہے, دشواریاں آتی ہیں, لیکن چل رہا ہے کام. مختلف جگہوں سے بھی تعاون ہوتا ہے, آپ حضرات سے بھی بھرپور اس میں حصہ لینے کی درخواست ہے. ایک تو یہ کہ چھوٹی شکلیں ہیں جو جیسے ٹکٹ خرید لینا ہے, لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو ٹکٹ دے دینا ہے, وہ کھانا کھلانے کی فیس نہیں ہوتی, وہ ایک تعاون کی شکل ہے. نہ کھانا ہو آدمی کو تبھی لے لے ٹکٹ, دوسروں کو دے دے کہ بھائی ایک تعاون کرنا ہے کر لو. اور دوسرے یہ ہے کہ ہمیں مورل بھی سپورٹ چاہیے کہ آپ تعاون کریں, زبان سے بھی, دعا سے بھی, اور اس کے ساتھ ایک سپورٹ ہم کو یہ بھی چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہم کو بہت سپورٹر چاہیے. کام کرنے والے خدمت گزار ساتھی جو ایسے ہوں جو مختلف فنون سے واقف ہیں, جیسے آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھی ہیں, الیکٹرک کے ڈپارٹمنٹ کے ہیں, اے سی کے ہیں. اب ہمارے ادھر طرف کا اے سی جو ہے وہ اے سی کھولے تو پانی نہیں آ رہا, پانی کھولے تو اے سی نہیں آ رہا. وہ سائڈ کا 2 یونٹ ہے اس میں, ایک یہ سائڈ کا ہے ایک وہ سائڈ کا ہے. مختلف کام آتے رہتے ہیں. طہارت خانے کا کام تھا, وضو خانے کا. ماشاءاللہ بہت دنوں سے پرچی لگی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس وضو خانے کا اتنا خرچہ ہے. تو ایک بندے خدا آیا, اس نے کہا کہ یار یہ پرچی میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں, اس کا خرچہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا $8,500 ملیں گے, یہ رکھو. وہ دیکھ کے گیا, الحمدللہ تعالیٰ بن بھی گیا. وہ سر ہمارے تو 10.5 سے زیادہ لگ گئے, مگر وہ دیکھ کے تو چلا گیا 8.5. کام بھی اس طریقے سے ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن کام تو پیش آتے رہیں گے اور پیش آتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو خود شرکت بھی کرنا ہے, اس سے کام کرنے والوں کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے کہ بھائی ہاں ہمارے بھی لوگ اپریشیٹ کرنے والے ہیں. پھر تعاون بھی کرنا ہے, حصہ بھی لیجیے اس میں بھرپور, اور حصہ لینے لگوائیے لوگوں کو متوجہ کیجیے, صاحب حیثیت لوگوں کو, بھائی یہ کام ہے تھوڑا سا اس کو سنبھالو. اور سب چیز ہماری اوپن ہے, کام بھی اوپن ہے, حساب بھی اوپن ہے. کہاں پیسے آتے ہیں ہم باضابطہ ہر سال رپورٹ پیش کرتے ہیں جلسے کے اندر. وہ ہمارے اس میں ہم مالیہ رپورٹ بھی بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں کہاں سے کتنے پیسے آئے اور ان پیسوں کا ہم نے کیا کیا ہے. سب آپ حضرات کو سنایا جاتا ہے. دین کا کام ہے, نان فار پرافٹ ادارہ ہے, ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے, وہ سب سہولتیں بھی ہیں اللہ کے شکر سے, اور لوکل ہے. یہ نہیں کہ پیسہ کہیں ادھر ادھر جا رہا ہے تو پنچایت پریشانی کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اور آج کل کے حالات میں احتیاط بھی چاہتا ہے بندہ, وہ الحمدللہ تعالیٰ اس میں بھی پوری طرح احتیاط پائی جاتی ہے. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو آپ حضرات سے بھرپور درخواست ہے کہ اس میں حصہ لیں. جنہوں نے ابھی تک نہیں لیے ٹکٹ وہ ضرور خریدتے جائیں. نماز کے بعد 2-3 منٹ ٹھہرنا پڑتا ہے, ٹھہر جائیں. اور یہ ہے کہ جنہوں نے لے لیے اللہ نے ان کو تعلقات دیے ہیں تو وہ اپنے تعلقات میں تھوڑے سے نکلوا دیں ایسے ہی. اور کل ضرور آئیں, خود بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں بھی آئیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ تعالیٰ کل کے پروگرام کی نوعیت یہ ہے کہ عصر کے بعد سے پروگرام شروع ہے. مغرب کے بعد جو ہے نا فنڈ ریزنگ اور کھانا ہے, اور عشاء کے فوراً بعد تھوڑی دیر شب برات کا بیان ہے, اور اس کے ساتھ میں دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ.